خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ متی رسول کی انجیل 3 باب 13 آیت سے پڑھیں گے۔ متی 3 باب 13 آیت میں لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے، اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اے خدا، تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کے عظیم منصوبے رکھتا ہے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے تاکہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں اپنی برکتوں کے لیے تیار کرے، تاکہ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کرے اور تیرے جلال کو ظاہر کرے۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی یا اپنی فہم و فراست سے نہیں، بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرا جلال ظاہر ہو۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے باپ، میری دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے بپتسمہ مسیح کے ساتھ بندھن میں بندھنا ہے۔ عام لوگ اسے اور بپتسمے کی اہمیت سے لا علم نظر آتے ہیں، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ ایک اہم سیکرمنٹ ہے اور ایک اہم بپتسمہ اہم ہے مسیحی زندگی میں۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا۔ اب اس کی اہمیت ہے، اور مسیح نے عملاً دکھایا اور ثابت کیا اور ہماری رہنمائی بھی کی کہ بپتسمہ لینا ضروری ہے، اور اس وقت جب بالغ ہیں
اور جب ابھی ہنوز بچے ہی ہیں تو انفنٹ بیپٹزم نہیں ہے بلکہ بالغ مسیح 30 سال کا ہے اور وہ بپتسمہ لینے آیا، جس کے معنی ہے کہ بپتسمہ خود چل کے آنا ہے، خود آنا ہے، نہ کہ کوئی ہاتھ پر کسی چھوٹے بچے کو شیر خوار کو اٹھا کر گود میں لائے کہ اسے بپتسمہ دے دیں، بلکہ مسیح خود آیا اور عمر 30 سال کے لگ بھگ ہے، یعنی بالغ ہے اور میچورڈ ہے۔ اور کلام خدا میں اسی طرح وہ جو بالغ ہے، ذی شعور ہے، عاقل ہے اور اچھائی اور برائی کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں اور خود اپنے شخصی ارادے کے ساتھ، اپنے شخصی فیصلے کے ساتھ وہ خداوند کے حضور آتے ہیں تاکہ خدا کے خادم بپتسمہ دے، اور اس طرح وہ مسیح کے ساتھ بندن میں بنتے ہیں، یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی 30 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے، اور اس پر اس نے ہونے دیا۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ اگر رکاوٹ بھی آئے، جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں آپ نے بپتسمہ لینا ہے، یا جب آپ کو شعور حاصل ہو چکا ہے کہ آپ نے بپتسمہ لینا ہے، اور اگر دینے والا بھی رکاوٹ کرے کہ نہ ہی لے یا مناسب نہیں ابھی، تو آپ اس نقطہ نظر کو رد کریں اور کہیں کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے اور ضرور لینا ہے، اور ہر رکاوٹ کو آپ دور کریں اور آپ سوچیں مجھے اس راست بازی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر مسیح نے کیا ہے تو میں نے بھی یہ کام کرنا ہے، مسیح نے بپتسمہ لیا ہے تو میں بھی بپتسمہ لوں گا یا لوں گی، اور کتنی بھی رکاوٹیں آئیں اور کسی طرح کی رکاوٹ بھی کیوں نہ ہو اور کسی بھی طرف سے رکاوٹ کیوں نہ ہو، آپ ان ساری رکاوٹوں کو دور کر کے آپ یقینی طور پر بپتسمہ لیتے ہیں، تو یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ آپ مسیح کے ساتھ یونائٹ ہو جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ بندھ جاتے ہیں اور مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں۔ گویا بپتسمہ مسیح کے ساتھ بندن میں بندنا ہے۔ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں آپ مسیح کے ساتھ بندن میں بند جاتے ہیں، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مسیح سے جدا نہیں کر سکتی۔ آپ اس قدر مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ بند جاتے ہیں، اور ایک ایسا بندن جو نہ ٹوٹنے والا اور نہ منسوخ ہونے والا ہے، یہ بندن ناقابل تنسیخ ہے۔ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں آپ بھی مسیح کے ساتھ اس کی رفاقت میں اور اس کی حضوری میں رہنے کا استحقاق حاصل کرتے ہیں، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت دیدہ ہو یا نادیدہ ہو، ظاہرہ ہو یا وہ باطنی ہو، آپ کو مسیح سے جدا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ نے وہ کیا جو مسیح نے کیا۔ آپ کا ذہن اور مسیح کا ذہن ایک ہو گیا، آپ کا دل مسیح کے ساتھ دھڑکتا ہے، آپ مسیح کے نظریات، آپ کے نظریات مسیح کے خیال، آپ کے خیال مسیح کی سوچیں، آپ کی سوچیں، اور پھر کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ آپ بپتسمہ لینے کے بعد کلی طور پر، مکمل طور پر آپ مسیح کے ساتھ اس بندن میں بن جاتے ہیں جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور کلام مقدس میں اسی لیے مسیح نے جب آسمان پر جانے سے پہلے مسیح نے
اس کو لازمی قرار دیا. اور کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ متی 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب مسیح نے جو اس کے ساتھ بندھ جاتے ہیں اور بپتسمہ لے لیتے ہیں اور بادشاہی کی منادی کرتے ہیں، انجیل کے پھیلاؤ اور خوشخبری کے اعلان کے لیے ہم وقت کوشاں ہوتے ہیں، مسیح انہیں حکم دیتا ہے کہ انجیل کی منادی کرو اور شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. گویا اب یہ حکم ہے ان خادموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اور ان زندگیوں کے لیے جو مسیح یسوع کے تابع ہیں کہ وہ بپتسمہ دیں. اب اس کے معنی ہے بپتسمہ لینا بھی ہے اور جو خدا کے ممسو ہیں وہ بپتسمہ دیں. وہ جو منادی کرتے ہیں، انجیل کی بشارت کرتے ہیں اور انجیل کو پھیلاتے ہیں، ان کو مسیح نے حکم دیا. اور وہ جن کو اس نے مقرر کیا یا جن کا تقرر مسیح نے کیا، اب مسیح انہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب اس کے معنی ہے کہ وہ جو مسیح کے ساتھ بندے ہیں اور وہ جو مسیح کے ساتھ پیوست ہیں اور وہ جو مسیح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، شب و روز اور اعلان خوشخبری کرتے ہیں اور بادشاہت کی وسعت کے لیے جہد مسلسل کرتے ہیں، اب مسیح نے انہیں حکم دیا اور فرمایا کہ تم شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. عزیزو، وہ جو مسیح کے ساتھ بندے ہیں، اب مسیح کے فرمان سے بندے ہوئے اور اتباع کرتے ہوئے اور اس فرمان کی تابعداری کرتے ہوئے اب وہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں. اور نہ صرف انجیل کی منادی، نہ صرف اور دیگر جو سیکرمنٹس ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، بلکہ بپتسمہ بھی دیتے ہیں. اور بہت سے ایسے خادم ہیں جو یہ ضروری نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں انجیل کی منادی کرے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ شاگردیت بھی ضروری ہے کہ شاگرد بناؤ اور اس کے ساتھ انہیں بپتسمہ دو. چونکہ وہ مسیح سے بندے ہیں، اس لیے وہ مسیح کے فرمان اور مسیح کے ان اقوال کی روشنی میں وہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں کہ لوگ توبہ کریں اور بپتسمہ پائیں اور ابدی زندگی کے وارث ہوں اور ان کے لیے لعنت کے بندھن ٹوٹ جائیں اور وہ عظیم برکات کے عظیم منصوبوں میں شامل ہو جائیں. متی کی انجیل 20 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا. اب وہ جو مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، جس طرح مسیح کے لیے آسمان کھلتا ہے ان کے لیے بھی آسمان کھل جاتا ہے. اور لکھا ہے اس سے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اب وہ جو مسیح کے ساتھ ٹائے ہو جاتے ہیں، بندھن میں بن جاتے ہیں اور مسیح کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور یہ عمل بپتسمے کے باعث انسانی زندگی میں وقوع میں آتا ہے کہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، آپ مسیح کے ساتھ یگانگت، مسیح کے ساتھ ہم آہنگی اور مسیح کے ساتھ قلبی موافقت اور مسیح کے ساتھ پیوستگی کے باعث آپ جو مسیح نے کیا وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ مسیح اب آپ کی زندگی میں وہ غالب ہے اور اس کا غلبہ ہے اور آپ اس کی مرضی کے مطابق
زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر جو مسیح کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے آسمان کھل گیا تو آج بھی جو بپتسمہ لیتے ہیں ان کے لیے بھی آسمان کھلتا ہے، اور مسیح کے لیے نزول روح ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی جو مسیح کے ساتھ بپتسمہ کے باعث اس بندھن میں بنتے ہیں، اب وہی برکات ان لوگوں کی زندگی میں بھی آتی ہے، اور ان کے لیے بھی نزول روح بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے لیے خدا کی طرف سے آواز آتی ہے اور کلام ان پر نازل ہوتا ہے۔ اور کلام خدا میں متی 30 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جب خدا باپ مسیح سے خوش ہے، جب خدا باپ مسیح کو یہ آواز دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، آج جو بپتسمہ لیتے ہیں اور مسیح کے ساتھ بندھ جاتے ہیں تو یہی آواز ان کے لیے بھی آسمان سے آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور پھر آواز آتی ہے یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں۔ لیکن اگر بپتسمہ نہیں لیتے، مسیح کے ساتھ نہیں بنتے اور مسیح کے ساتھ ٹائے نہیں ہوتے، مسیح کے ساتھ پویس نہیں ہوتے، تو پھر ان کے لیے نہ یہ کلام ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور نہ یہ کہ میں اس سے خوش ہوں۔ اب دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسیح کے ساتھ نہیں بنتے اور مسیح سے جدا ہیں، مسیح سے الگ تھلگ ہے، ان سے آسمانی باپ خوش نہیں ہے۔ اور وہ جو بپتسمہ اب تک جنہوں نے نہیں لیا وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ آسمانی باپ ان سے خوش ہے۔ ان سے خوش اس وقت ہے جب وہ بپتسمہ لے اور جب وہ مسیح کے ساتھ بپتسمے کے وسیلہ سے بندھن میں بنتے ہیں، اور پھر وہی شراکت مسیح کی انہیں حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح وہ برکت پر برکت حاصل کرتے ہیں، اور ان کے لیے کلام نازل ہوتا ہے، ان کے لیے پھر آواز آتی ہے، اور وہ جو بپتسمہ نہیں لیتے ان کے لیے یہ آواز نہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آسمانی باپ آپ سے خوش ہو، آپ چاہتے ہیں آسمانی باپ آپ سے کلام کرے، تو آپ اسے خوش کریں، اور خوش کرنے کے لیے آپ جیسا مسیح نے بپتسمہ لے کر باپ کو خوش کیا، آپ بھی توبہ کر کے اور بپتسمہ لے کر آسمانی باپ کو خوش کریں، اور جب وہ خوش ہوگا تو برکتوں کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں گے، اور پھر خوشیوں سے معمور آپ اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ وہ جو تائب نہیں، وہ جو بپتسمہ یافتہ نہیں، وہ جو مسیح کے ساتھ پیوست نہیں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ اس دنیا میں روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود خوشی سے معمور زندگی نہیں گزارتے، اور تمام زندگی کی سہولیات کے باوجود اگر وہ تائب نہیں، بپتسمہ یافتہ نہیں، تو ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی۔ خوشی ان زندگیوں میں ہے، یا خوشگوار زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، اور مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ شراکت کرتے ہیں۔ اور یہ شراکت اور یہ جوڑنا بائبل مقدس بیان کرتی ہے، جب بپتسمہ لیتے ہیں ہم مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں اعمال 2 باب اس کی 38ویں آیت۔ اعمال 2 باب اور اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے
یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مسیح نے جو حکم دیا، شاگردوں نے اس حکم کی تعمیل کی، اور مسیح نے حکم دیا کہ شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لو۔ اب وہ ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بپتسمے کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہے ہیں اور انہیں آمادہ کر رہے ہیں، انہیں پریپیئر کر رہے ہیں تاکہ وہ روح القدس پائیں۔ اور روح القدس کے بغیر ان گائیڈڈ ہے، روح القدس کے بغیر آپ کی زندگی بے کیف ہے، روح القدس کے بغیر آپ پراپر ڈائریکشن میں نہیں چلتے، اور روح القدس کے بغیر آپ بھٹکتے اور برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے، روح آپ کو سکھاتا ہے، روح آپ کو یاد دلاتا ہے، روح آپ کو بتاتا ہے، اور روح بید کی باتیں اور مکاشفات عیاں کرتا ہے۔ اور اس لیے وہ جو تائب نہیں، وہ جو بپتسمہ یافتہ نہیں، وہ روح القدس نہیں پاتے، اور جس میں خدا کا پاک روح نہیں، اس میں ناپاک روحیں دھڑلے سے آتی اور مسلط ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں خدا کا روح ہے، روح القدس ہے، وہاں ابلیس اور ناپاک ارواح کا گزر ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آج بہت سے ایسے ہیں جو ابلیس کے قبضے میں ہے، تاریکی کی قوتوں سے مغلوب ہے، اور دکھ اور سسکتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کے گھروں میں ابلیسی قوتیں کام کرتی ہیں اور وہ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جو انہیں بتائے کہ انہیں روح القدس کی ضرورت ہے اور خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے، کیونکہ جب روح القدس آتا ہے تو ناپاک روحیں چلی جاتی ہیں، جب نور آتا ہے تو تاریکی چلی جاتی ہے، اور جب زور آور آتا ہے تو کمزور چلا جاتا ہے، اور وہ ہے خدا کا پاک روح جو آپ کو زور بخشتا ہے، اور خدا کے مسا کے باعث آپ تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسا کے سبب سے تمام جوے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج جوؤں میں جکڑے ہوئے، گناہوں میں جکڑے ہوئے، ناراستی کے بند سے بندھے ہوئے آج لوگ دکھ کی زندگی اور مصیبت میں شب و روز گزارتے ہیں، لیکن خدا آج آپ سے کلام کرتا ہے۔ آپ جو اس آواز کو سن رہے ہیں، آج خدا آپ سے کلام کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ ابلیسی قوت سے رہائی پائیں، خدا چاہتا ہے آپ بندنوں سے آزاد ہو جائیں، خدا چاہتا ہے ناراستی کے بند سے الگ ہو کر راستی اور پاکیزگی کو حاصل کریں۔ خدا چاہتا ہے آپ اس دنیا میں غلبے کی زندگی، خوشگوار زندگی، بابرکت زندگی گزاریں، اور اس کا نقطۂ آغاز ہے بپتسمہ لینا۔ اور جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں آپ کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ آسمانی باپ خوش ہوتا ہے، اور جب آسمانی باپ خوش ہے آپ کا جیون خوشیوں سے معمور ہوتا ہے، آپ کا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں وہ کلام نازل ہوتا ہے جو آپ کی سوچوں اور خیالوں کے دھاروں کو اس خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈالتا ہوا آپ کو راستی پاکیزگی اور زندگی کے ان شاہراہ پر لے جائے گا جہاں خدا آپ کے ساتھ ہے، اور پھر نہ تاریکی کی قوت آپ کو ستا سکتی ہے، نہ غربت آپ کو زندگی کو اجیرن کرتی ہے، نہ بے روزگاری پھر آپ پر مسلط رہے گی۔ آج آسمانی باپ کو خوش نہیں کرتے اور اسے ناراض کر کے سوچتے ہیں کہ خوشگوار زندگی گزاروں، اسے ناراض کر کے سوچتے ہیں کہ بابرکت زندگی گزاروں، آسمانی باپ کو ناراض کر کے سوچتے ہیں میرے گھر میں خوشیاں سمٹ کر آ جائیں، میرا آنگن خوشیوں سے بھر جائے، اور میری زندگی اور خاندانی زندگی میں خوشیاں اور مسرت ہو۔ ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ
یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے. ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ تائب ہو جائیں، لیکن اگر آپ گناہ کے ساتھ جڑے ہیں، آپ ناراستی کے بند سے بندھے ہیں، پھر نہ خوشی، نہ اطمینان، نہ برکت، نہ قوت، نہ غلبہ اور نہ زندگی میں وہ کیفیت ہے کہ آپ ایک خوشگوار زندگی اس دنیا میں گزارے. پھر آپ روتے، سسکتے، مصیبت میں کراہتے اور اس دنیا میں ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جو بے کیف، نہ خوشگوار، لعنت پر مبنی ہے. لیکن فیصلہ آپ کا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں ابھی توبہ کا وقت نہیں. آپ سوچتی ہیں ابھی بپتسمے کا وقت نہیں. آپ سوچتے ہیں ابھی اتنا وقت پڑا ہے. لیکن خدا آج ہی چاہتا ہے، ابھی چاہتا ہے آپ اپنی زندگی کا ایک ایسا فیصلہ کریں تاکہ آپ مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے کلام کو قبول کریں. لیکن میرے ساتھ اعمال دوسرا باب اور اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے. اعمال دوسرا باب 41ویں آیت. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمی کے قریب ان میں مل گئے. اب جو کلام کو سنتے ہیں اور قبول نہیں کرتے وہ نہ توبہ کرتے نہ بپتسمہ لیتے ہیں. لیکن جو کلام کو سنتے اور اس کلام کو قبول کرتے ہیں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ قبول اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تائب ہو کر بپتسمہ لیتے ہیں. اور جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس بپتسمہ لینے کے باعث وہ اپنے مسیح کے ساتھ قائم ہو جاتے اور اس کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں. اور یہ اعلان ہے کہ انہوں نے کلام کو قبول کیا. سنتے سبھی ہیں لیکن قبولیت کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ تائب ہو کر بپتسمہ لے. اور اس کے ساتھ ہی وہ جو تائب ہیں اور بپتسمہ یافتہ ہیں، جب ہم اعمال تیسرا باب اس کی 42ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. اب جو بپتسمہ یافتگان ہیں ان کی بھی ریسپانسبلٹی کا یہاں ذکر ملتا ہے کہ تائب ہو کر بپتسمہ لے کر ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم پائے، ٹیچنگ لے. اور ٹیچنگ کب لیں گے؟ جب خدا کے گھر آئیں گے. ٹیچنگ کب لیں گے؟ جب وہ کلام کی گہری باتوں کو سنیں گے. بالعموم بپتسمہ لے کر اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ خدا کے گھر نہیں آتے. بپتسمہ پانے کے بعد خدا کا کلام سننا، ٹیچنگ لینا. اور کیا ہی عظیم ہے کہ وہ کسی بائبل انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ تعلیم دیں تاکہ اوروں کی زندگیوں میں بھی مسیح کے پیغام کو پہنچائیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ تعلیم پاتے اور اسی طرح رفاقت رکھتے، فیلوشپ. بپتسمہ یافتہ کو فیلوشپ بھی رکھنا ہے. روٹی توڑنا. اب روٹی توڑنا سے مراد یہ نہیں ہے آپ اپنے گھر میں پڑے ہیں، ایک بچہ کام نہیں کرتا تھا تو اس کی اماں کہتی ہے بس تو روٹی توڑنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں. اب اس سے کہا، بچے نے کہا اماں دیکھو کلام میں بھی تو لکھا روٹی توڑنا، تو میں تو بس روٹی کھاتا اور بس اپنے گھر میں رہتا ہوں. یہاں اس سے مراد ہے ہولی کمیونین. اس سے مراد ہے پاک عشاء. وہ جو اور آج بہت سے لوگ ہیں تائب ہو کر بپتسمہ یافتہ ہونے کے باوجود وہ خدا کے گھر نہیں آتے اور ہولی کمیونین نہیں لیتے یا پاک عشاء نہیں لیتے. آپ کو خدا کے کلام کے مطابق جب آپ تائب ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں، آپ کو خدا کے گھر باقاعدگی سے آنا، خدا کی باتوں کو سننا اور عشاء ربانی آپ کو منتظر ہونا چاہیے کہ عشاء ربانی کب ہوگی.
لیکن اتنے بے خبر ہے پتہ ہی نہیں. جس سے نشہ ربانی ہو اس دن آتے ہی ان کو پتہ ہی نہیں. لیکن انہیں باخبر ہونا چاہیے اور اس کے لیے منتظر ہونا چاہیے اور تیار ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم خدا کی میز میں شریک ہوتے ہیں ہماری اور زیادہ پیوریفیکیشن اور زیادہ سینکٹیفیکیشن اور زیادہ قربت اور زیادہ مسیح کے ساتھ وابستگی اور پیوستگی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں خدا کے حضور رفاقت رکھنا ہے، روٹی توڑنا ہے، تعلیم لینا ہے اور دعا میں مشغول رہنا ہے. عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں. دیکھیں میرے ساتھ عمل 9 باب اور اس کی 18ویں آیت. عمل 9 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی. جب آپ بپتسمے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں سے چھلکے سے گرتے ہیں. وہ جو بلائنڈنس ہے وہ جاتی رہتی ہے، آپ کی روحانی آنکھیں کھل جاتی تاکہ آپ خدا کے جلال کو دیکھیں. آپ کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں تاکہ آپ ان روحانی چیزوں کو دیکھیں. آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تاکہ ان روحانی واقعات کو دیکھیں. آپ کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں تاکہ ویژن رویا کو دیکھیں. کیونکہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر تو خواب آتے ہیں، لیکن ویژن رویا آپ دیکھیں. آپ کی آنکھیں، لیکن اگر کوئی شخص بلائنڈ ہے، اندھا ہے، تو اس کو دنیا کی کشش، رنگینی، جاذبیت اور اس کی شگفتگی اور اس کا خوبصورت ہونا نظر نہیں آتا. حسین وادیاں اور لہلہاتے کھیت اور بلند و بالا پہاڑ اور بہتی ہوئی ندیاں اور جھرنے اسے نظر ہی نہیں آئیں. اور اسی طرح گناہ میں جو زندگی بسر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں چھلکے ہیں اور وہ چھلکوں کے سبب سے وہ خدا کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتا، خدا کے جلال کو دیکھ نہیں سکتا، خدا کی عظمت سے وہ بے بہرا ہے. لیکن جب آپ تیار ہوتے ہیں بپتسمے کے لیے، آئیے میرے ساتھ دوبارہ دیکھیں اس آیت کو. عمل 9 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا. اب دوسرے الفاظ میں جو اٹھ کر بپتسمہ نہیں لیتا اس کی آنکھوں میں چھلکے رہتے ہیں، اور ان چھلکوں کو جب اپنی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو پھر دیکھ نہیں سکتا روحانی چیزوں کو، آسمانی چیزوں کو، نئے آسمان کو، نئی زمین کو، نئی مخلوقات کو وہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن جیسے وہ ڈیسیشن لیتا ہے کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے، اور جیسے ڈیسیشن لیتا ہے کہ میں نے بپتسمہ لے کر نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اسی لمحہ اس کی آنکھوں سے چھلکے گرتے ہیں اور پھر وہ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے اس پانی پر جہاں خدا کی حضوری کے سبب سے اس کی زندگی بدل جائے گی، اور وہ دیکھتا ہے خدا کے اس جلال کو جس کے باعث وہ نئے زاویے سے، نئی امنگوں کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ اور نئے جذبات کے ساتھ اور نئے ولولے اور نئے جوش کے ساتھ وہ بابرکت زندگی گزارے گا. جب آپ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے اور اس فیصلے کے ساتھ ہی وہ ابلیس کا سارا کام آپ کی آنکھوں سے گر جاتا ہے، پھر آپ مسیح سے اس قدر محبت کرتے ہیں آپ کی آنکھیں مسیح کی طرف لگی رہتی ہیں. اور یہ پالوس کی زندگی میں ہوا، اور اسی لیے پالوس بیان کرتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. لیکن جب آپ کی آنکھوں میں گناہ کے چھلکے ہیں،
آپ مسیح کو نہیں دیکھتے، آپ اس کی قدرت کو نہیں دیکھتے، اس کے معجزات کو نہیں دیکھتے اور بھٹکتے ہیں، اور جہاں کسی نے آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو لے جانا چاہا چلے جائیں گے، شاید کسی جادوگر کے پاس، کسی مزار پر، شاید کسی اور ایسی جگہ جہاں آپ کے لیے دکھ اور بڑھے۔ لیکن جب آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آپ تائب ہو جاتے ہیں، آپ بپتسمہ لیتے ہیں اور پھر آپ اپنے خدا کو دیکھتے ہیں، پھر مسائل آپ کو بہت نظر آتے ہیں، لیکن آپ ان مسائل سے نظر ہٹا کر ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں، اور وہ ساری مصیبتیں آپ کے سامنے سے بالکل دور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ خدا پہاڑ کو میدان بنا سکتا ہے۔ خدا کے روح سے پہاڑ میدان بن جاتے ہیں، اور وہ مصیبتیں جو پہاڑوں کی طرح ہیں وہ لیول میں آ جاتی ہیں، اور ساری مصیبتیں، سارا دکھ، ساری پریشانی اور تمام ناگفتہ حالات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی آنکھیں اس لا تبدیل خدا کو دیکھتی ہیں، اس منجی عالم کو دیکھتی ہیں، آپ کی آنکھیں اس خدا کی اس قدرت کو دیکھتی ہیں، اور اس لیے آپ بے دل نہیں ہوتے بلکہ اس دنیا میں بابرکت زندگی گزارتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں امام 10واں باب اور اس کی امام 10واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائے جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور پطرس نے سوال کیا، کیا کوئی ان کو پانی سے روک سکتا ہے؟ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور جب آپ کی آنکھوں سے چھلکے گر جاتے ہیں اور آپ مصمم ارادے کے ساتھ، اول و عزم کے ساتھ اور مضبوط فیصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور کوئی آپ کو روکتا نہ بپتسمہ نہیں لے، کیا آپ رکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اب کوئی پانی سے روک نہیں سکتا۔ جب آپ کی آنکھوں سے چھلکے گر جاتے ہیں، لیکن سول کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ اٹھا اور اس نے بپتسمہ لیا، اب کوئی روک نہیں سکتا، کوئی فنڈامنٹلسٹ اسے روک نہیں سکتا، کوئی ایسا شخص جو رکاوٹ بنے کہ بپتسمہ نہ لے روک نہیں سکتا، ابلیس روک نہیں سکتا، شیطانی قوتیں روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اب وہ ایک عزم کے ساتھ پرعزم ہو کر ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے۔ اس لیے کہ اب اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں پہلے نہیں دیکھتی تھی، اور وہ بڑے جذبے کے ساتھ بپتسمہ لے گا، اور اسے روکے بھی کوئی تو نہیں رکے گا۔ یہاں دیکھیں میرے ساتھ امام 10واں باب اس کی 47ویں آیت، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائے؟ اب یہ سوال، کیا پطرس نے کہا کیا ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہ مختون روک سکتا ہے، نہ نامختون ہی روک سکتا ہے، نہ کوئی ان کا مذہبی رہنما روک سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا شخص جو پہلے سے خدا میں ہے کہ نہیں بھائی ہم خدا میں تو نہیں آ، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے اب کوئی اسے روک ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جبری نہیں ہے بلکہ رضاکارانہ طور پر ہے، کسی نے اس پر جبر نہیں کیا، کسی نے اس پر فیصلہ مسلط نہیں کیا، یہ اس کا شخصی دلی اور قلبی فیصلہ ہے، یہ اس کا عقلی فیصلہ ہے، یہ اس کا روحانی فیصلہ ہے، اور اب کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ کئی دفعہ کہتے ہیں ایک خاتون آئی کہنے لگی میں پہلے بپتسمہ لینا چاہتی، پھر رک گئی، پھر بپتسمہ لیا،
پھر لینا چاہا لیکن پھر ایسی رکاوٹ آئی، میں پھر رک گئی، 2-3 دفعہ رکاوٹیں آئیں، تو میں نے کہا اب تک آپ کی آنکھوں میں چھلکے ہیں، جب یہ گر گئے نا تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر ایسا ہی میں نے میسج دیا، اس دن وہ گھر سے تیار بھی نہیں ہو کر آئی کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے، اور اسی کلام کے دوران اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے، اور حالانکہ وہ نیا سوٹ پہن کر آئی تھی اور گھر بہت دور تھا، اور اس سے کہا خواہ کچھ بھی ہو جائے آج تو میں نے بپتسمہ لینا ہے، اگرچہ کپڑے نہیں لائے تو بھی یہ رکاوٹ نہیں، میں نے لینا ہے، اور یہ نیا سوٹ آج ہی پہنا ہے، یہ خراب بھی ہو جائے لیکن میں نے آج بپتسمہ لینا ہے، شاید گھر سے لیٹ ہو جاؤں لیکن یہ رکاوٹ بھی نہیں رہے گی، خواہ کتنی بھی لیٹ ہو جاؤں آج میں نے بپتسمہ لینا ہے۔ اور اس نے لیا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں سے چھلکے اتر چکے تھے اور وہ گر چکے تھے۔ اور اسی طرح جب گناہ، آلودگی، ناراضگی اور کثافت آپ کی زندگی سے گر جاتی ہے، پھر آپ ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں میں نے بپتسمہ لینا ہے، لیکن جب نہیں گرتے نہ کہتے ہیں اگلے سال لوں گی بپتسمہ، اگلے سال لے لوں گا، بس ایک کام ہو جائے نا پھر لے لوں گا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی بشپ صاحب آج کلام سنا، بڑا دل چاہا کہ لے لوں، لیکن ایک ایسا کام ہے وہ میں نے کرنا ہے اور اس میں نہ جھوٹ بولنا ہے، وہ ہو جائے کام اس کے بعد دیکھنا۔ وہ کام اس سے کیا، وہ کام نہ ہوا، لمبا ہوتا گیا کام اور وہ نہ لے سکی۔ اس کے بعد چند مہینے کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس نے کہا میری اماں مر گئی ہے، وہ نہیں لے سکی، کسی کو اس کی آنکھوں سے چھلکے ہی نہیں گرے تھے، اور جب چھلکے نہیں گرتے نا، اور جھوٹ بھی اس سے کیا بولنا تھا۔ اس کے بیٹے نے بتایا کہ بل بہت آیا تھا اور اس سے بتانا تھا کہ میں بیوہ ہوں جبکہ اس کا شوہر زندہ تھا، لیکن اگر وہ سچائی پر رہتی اور اس کی آنکھوں سے چھلکے گرتے اور وہ کہتی بل کتنا بھی آ جائے اور میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کو کسی نے بتایا کہ بیوہ کہے گی نا تو بس تیرا کام ہو جائے گا، لیکن وہ چھلکوں کے ساتھ ہی قبر میں چلی گئی جہاں سے کوئی چینجز نہیں۔ آج بھی کئی دفعہ ایسا پینڈنگ میں رکھتے ہیں اور یہ رکاوٹیں ہیں کہ بس یہ کام ہو گیا پھر توبہ کروں گی، یہ کام ہو گیا پھر توبہ کروں گا، بس یہ والا کام نکل گیا نا تو پھر اس کے بعد میں چینج ہو جاؤں گا، شاید ابھی 3 مہینے اور بس 3 مہینے، بس 2 مہینے بہت ہیں، 3 مہینے کے بعد چینج ہو جاؤں گا، اور 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد تو ایسا میں سیدھا ہو جاؤں گا، ابھی تو کون سا اگست چل رہا ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 30 کے بعد چینج ہو جائے گا، سال نیا تو میں بھی نیا، لیکن وہ وقت آتا ہی نہیں۔ یہ رکاوٹ اس وقت دور ہوتی ہے جب آپ مسیح کو پہن لیتے ہیں اور پھر چھلکے گر جاتے ہیں، اور جیسے ہی گرتے ہیں نا پھر آپ کہتے ہیں خواہ کچھ بھی ہو جائے نا، کون سے کانسیکوینسز ہیں اور کون سا مسئلہ ہے، سارے مسائل ایک طرف، میں نے توبہ کر کے بپتسمہ لینا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے رومیو 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ رومیو 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اب بڑا ہی سمپل ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچے آج پیغام سنا، اگلی دفعہ پھر سنو گے، اس کے بعد پھر سنو گے، پھر کوئی 5-6 سال سنتی رہو، پھر اس کے بعد 1-2 سال فیصلہ کرو، 8-10 سال، اور اس کے بعد شاید میں تیار ہو جاؤں کہ بپتسمہ لوں۔ منفی سوچ۔ آپ جب مسیح کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو پھر فوراً ہی اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں چینجز آتی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں امام
8واں باب، اعمال 8واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بس فلپس نے کہا، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اسے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں فلپس سے کلام سنا، ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت کلام سنا، اور اب وہ کہنے لگا کہ کون سی چیز مجھے روکتی ہے۔ اب وہاں پترس کہتا ہے کہ کون سی چیز انہیں پانی سے روکتی ہے۔ اب یہاں حبشی خوجہ خود کہتا ہے کہ اب مجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ جب یہ آپ کے اندر جذبہ ہے، اب مجھے کون سی چیز پانی سے روکتی ہے؟ پھر کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی، پھر رکاوٹیں ختم، پھر راستہ سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ دونوں پانی میں اتر پڑے۔ شاید آپ کہتی ہوں یا کہتے ہیں میں جب چھوٹا تھا تو بپتسمہ دیا، انہوں نے ایک کٹورے میں پانی لیا، اور یہاں یہ بپتسمہ نہیں ہے۔ بپتسمے کے جو معنی ہے یہ بیپٹائزو، گریک لفظ بیپٹائزس ہے، اور اس کے معنی ہے ڈبونا، رنگنا، اور عربی میں استباع، غوطہ دینا، یعنی سطح پانی سے آپ کا بدن نیچے جائے اور پھر باہر نکلے، تو یہ ہے بپتسمہ۔ لکھا دونوں اتر پڑے، یہ دونوں اترے ہیں، بپتسمہ دینے والا اور بپتسمہ لینے والا۔ عزیزو، آج خدا چاہتا ہے آپ بھی بپتسمہ لے، آپ بھی اٹھ جائیں۔ آنکھوں کے چھلکے گر چکے ہیں، اب بس اٹھنے کی ضرورت ہے اور بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ اب آپ حبشی خوجہ کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں، مجھے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ آئیے دیکھیں میرے ساتھ اعمال 8واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اس سوال کا جواب کہ اب کوئی چیز نہیں روک سکتی، اب بپتسمہ لینا ہی لینا، کوئی رکاوٹ آڑے یا باہر نہیں سکتی، اس لیے کہ عزم پختہ ہو، حوصلہ بلند ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے، آپ نے کر لیا ہے، اب آپ نے بپتسمہ لینا ہے۔ آپ تیار ہو کر نہیں آئے، لیکن خدا کے روح نے ابھی آپ کو تیار کر دیا ہے، اور یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ بپتسمے کے بغیر خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائے، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ آج کتنے ہیں جن کی آنکھوں سے چھلکے گرے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، آج میں نے بپتسمہ لینا ہے۔ آنکھوں سے چھلکے گر چکے ہیں، بڑے لوگوں نے چھلکے رکھے تھے کہ نہیں بچپن میں تمہارا ہو گیا، یہ بھی چھلکا ہی ہے، لیکن آج وہ چھلکے گر چکے ہیں۔ میں نے بپتسمہ لینا ہے۔ اب خوجہ کہتا ہے اب کون سی چیز ہے جو مجھے روک سکتی ہے؟ اب کوئی چیز نہیں روک سکتی، اب یقیناً بپتسمہ لینا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور یہ جو کھڑے ہیں میرے ساتھ کہیں
बपतिस्मा नहीं लिया, आज खुदा ने आपकी आंखों से छिलके गिरा दिए हैं, और अगर अभी बैठे हैं तो आप भी उठ जाए, इसलिए कि कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे साथ कहिए, जब मैं कहूँ ईमान रखता हूं तो मैंने क्या ईमान रखती हूँ, भाई क्या ईमान रखता हूं। खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने आज मुझसे कलाम किया है और मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूं, और मैंने जान लिया है कि बपतिस्मा मसीह के साथ बंधन में बंधना है। ऐ यीशु, मैं तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं और तेरे हुजूर आकर अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। मैंने जिंदगी में गुनाह पर गुनाह किए, मेरे गुनाहों को और गुनाह की दस्तावेज को अपने लहू से मिटा दे और मुझे पाक कर, ताकि कामिल पाकीज़गी के साथ तेरी मुकद्दस राहों पर चलूं। तेरा शुक्र हो इस मौका के लिए जो तूने मुझे बख्शा, ताकि मैं तौबा करके बपतिस्मा लेकर नई जिंदगी में तेरे साथ पवित्र होकर जिंदगी बसर करूं। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूं, और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा तूने अपनी कुदरत से मामूर कलाम को जारी किया और वो रुकावटें दूर की और आंखों से छिलकों को गिराया, ताकि खुदा तुझे देखें, तेरे जलाल को देखें और एक नई जिंदगी का आगाज करें। और खुदा इनके लिए बरकत चाहता हूं और तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए, यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन। तशरीफ रखिए।